بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن سے بہت بات چیت ہو رہی ہے آڈیو لیکس کی۔ ایک بہت بڑا دھماکہ آیا ہے کہ پرائم منسٹر کا آفس، پرائم منسٹر کے ہاؤس میں لیکس ہوئی ہیں کیونکہ بگز تھے جو کہ ہیک ہو گئے ہیں۔ تو اس سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک تو بہت سی انفارمیشن آ گئی ہے جس سے واضح طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ جو کانوکٹ ہیں بیل پہ، مریم نواز اور ان کے والد، وہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں شہباز شریف کو، پرائم منسٹر کو، کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اور کیا کہتے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کو ہدایات دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں اور پی ٹی آئی کی جو استعفے ہیں کس طرح انہوں نے کن کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کتنی تعداد میں پہلے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے واضح ہوتی ہیں کہ ایک حکومت کے جو کہ بالکل آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور جو انہوں نے اوتھ لیے ہوئے ہیں فیڈرل منسٹرز نے اور پرائم منسٹر نے، اس کی خلاف ورزی ہے کہ آپ حکومت کی چیزیں، حکومت کی فیصلے شیئر کریں اور یا آپ ان پٹس لیں کانوکٹ سے، کیونکہ اس میں ایک سیکریسی ہوتی ہے اور خاص طور پہ کابینہ کے فیصلوں کے حوالے سے۔ تو اگر پوری چیز لندن سے نواز شریف ابسکانڈر کر رہا ہے یا ان کی بیٹی جو بیل پہ ہیں وہ کر رہی ہیں، تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور ہر چیز میں دخل دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا کہتے کس کو آپ سلیکٹ نہ ہونے دیں، وہ شاید عمران خان کو فیور کرے تو ان کو آرمی چیف نہ کریں۔ ہر چیز میں مداخلت ہو رہی ہے مریم اور اس کے باپ کی، اور اس سے کئی چیزیں ایسی پھر نکلتی آ رہی ہیں اور ابھی آڈیو لیکس اور نکلیں گی۔ تو یہ ایک تو اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ جو کابینہ ہے یہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، ہر چیز پہ یہ کنسلٹیشن ہوتی ہے اور پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اور بھی نکلی کہ مریم نواز جدھر کہہ رہی ہیں اپنے چاچا کو کہ آپ ہندوستان سے، جو ان کے سن ان لا ہیں، ان کی مشینری ہندوستان سے اجازت دے دیں، اور اس قسم کی اللیگل فرمائشیں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن اصل سوال جو اٹھتا ہے اور وہ بہت خوفناک ہے، ایک تو یہ سارا ڈارک ویب پہ بیچی جا رہی ہے انفارمیشن، تو ظاہر ہے دشمن ممالک بھی پیسے دے کے یہ انفارمیشن خرید سکتے ہیں۔ اور سوال کچھ جو اٹھتے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، پہلی چیز یہ کہ بگز کس نے لگائے، یہ کس انٹیلیجنس ایجنسی نے، آئی بی ہو سکتی ہے، آئی ایس آئی ہے، کس نے یہ بگز لگائے پرائم منسٹر کے آفس میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں، کیونکہ کابینہ کی اور میٹنگز ہاؤس میں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کس نے یہ سارا بگز لگائے اور کس نے اجازت دی لگانے کی، یہ ایک بہت اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، بیکاز اگر اس طرح کی بگنگ ہو رہی ہے سب سے ہائیسٹ آفس کی، تو پھر پاکستان کی سیکیورٹی کا بہت خطرہ ہے، کیونکہ کوئی چیز کانفیڈینشیل نہیں رہ سکتی ملک کے، اور اتنی سینسیٹیو ڈسکشنز ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، اگر وہ ساری چیزیں یہ آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو کہ پھر دیکھا جیسے اب لیک ہوا ہے، تو یہ خطرناک ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ کیوں یہ کیا گیا، کس نے یہ محسوس کیا کہ یہ پرائم منسٹر آفس میں بگز کرے، اور پھر اتنی لو کوالٹی کی بگنگ کی کہ ہیک بھی ہو سکتے ہیں۔ اور سوال بھی کئی لوگوں نے اٹھائے ہیں کہ غالباً یہ شاید انسائیڈ جاب ہی ہو، کسی نے فرام ود ان بیوروکریسی یا انٹیل ایجنسیز میں پیسے کمانے کے لیے یہ لیکیج کی۔ بٹ یہ دوسرا حصہ ہے، پہلے تو سوال ہے کس نے بگنگ کی، پھر اس کے بعد آپ کو انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی جن لوگوں کا ایکسس ہوتا ہے ان جگہوں پہ کہ کس نے یہ لیکیج کی، کہ یہ کیونکہ کہا جا رہا ہے کئی سرکلز میں کہ یہ باہر سے نہیں ہوئی، یہ اندر سے ہوئی ہے، کسی نے پیسے کمانے کے لیے یہ لیکیج کی ہے جان کے۔ یہ تو اور بھی خطرناک ہے کہ جو لوگ جن کو ایکسس ہے پرائم منسٹر آفس میں اور پرائم منسٹر کے گھر پہ ہاؤس میں، وہ ان کی ریلائبلٹی پہ سوال اٹھتا ہے، ان کی سیکیورٹی چیکس نہیں ہوتے۔
کیا بالکل ان کی ریگولر سیکیورٹی چیکس نہیں ہوتے؟ تو یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہماری اوور آل سیکیورٹی کے حوالے سے ضرور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکلیں گی اور کون کون سے ممالک یا کون سی آرگنائزیشنز پیسے دے کے یہ ساری انفارمیشن خریدیں گی، ہمیں کچھ پتہ نہیں. اور اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی جو ہے وہ بالکل ایک ہے ہی نہیں. ہمارے جتنی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ہے ان کا فوکس ہے یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو ٹارگٹ کرنا یا اپنے اپوننٹس، سیاسی اپوننٹس کو کرنا، اور کیا کہتے فیک کیسز بنانا، ان کو ٹریک کرنا کہ جی کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی کانورسیشنز کو ٹیپ کرنا، ان کی چیزیں ہیک کرنا، ان کے گھروں میں گھس کے کمپیوٹرز لے جانا. یہ آپ اپنے ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جدھر آپ کی سیکیورٹی کا فوکس کرنا چاہیے غالباً وہاں آپ کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور ہم اتنا زیادہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بجٹ دیتے ہیں، ہم نے ان کو اتنی لیوے دی ہوئی ہے، بلکہ کوئی قوانین ہی نہیں بنے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. اس کے باوجود اگر اس قسم کے لیپسز ہیں تو پھر تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں. تو یہ بہت ایک ضروری جواب ہمیں ان کے ڈھونڈنے پڑیں گے ہر حال میں. اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کہ یہ کس طرح یہ امپورٹڈ حکومت چل رہی ہے کہ خود کوئی فیصلے نہیں کر پا رہی، سارے فیصلے یا مریم نواز ایڈوائز کر رہی ہیں یا پھر نواز شریف لندن سے کر رہے ہیں. تو یہ کیا اسی واسطے سازش ہوئی تھی کہ اس طرح کی حکومت آئے جو کانوکٹ سے اپنے فیصلے کروائے؟ یہ کیا وجہ تھی پھر اس سب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اور جس طریقے سے یہ مسلط کی گئی امپورٹڈ حکومت جس میں سارے 60% سے زیادہ کابینہ بیل پہ ہے؟ یہ کیا مقصد کیا تھا اس کا؟ کیا اسی طرح تھا مقصد کہ ان کی اسٹیٹ سیکرٹس باہر جائیں، غلط فیصلے ہوں، لوگ جو نہیں ہیں ادھر جو کرمنلز ہیں وہ فیصلے کریں پوری قوم کے لیے؟ یہ سوالات کے بھی جواب بہت لازمی ہیں، اور یہ ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے پاکستانیوں کے لیے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، کیا کہتے ریاست کے لیول پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ریاست چل رہی ہے، کس طرح ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. ان سب پہ اب بہت بڑے سوالات اٹھ چکے ہیں. شکریہ.